کی اجازت نہیں ہے، صرف خاموش رہیں، کوئی ہنسی خوشی کی بات نہ کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہنسی کی بات کی بھی اجازت ہے، خوشی کی بات کی بھی اجازت ہے، لیکن وہاں پر یہ حد مقرر کی گئی ہے کہ کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو برا نہ لگے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزاح فرمایا، لیکن آج مزاح کیا ہے؟ جگت بازی، اس کو ٹیلنٹ سمجھا جاتا ہے معاشرے میں۔ بھئی فلانا بڑا جگت باز ہے، جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بول کر دوسروں کو ہنساتا ہے، تو اس سے حساب کتاب ہوگا قیامت والے دن۔ فلانا بڑا تیز ہے، یہ بانڈ ہے، یہ میراثی ہے، فلاں ہے، یہ اپنے گفتگو سے دوسروں کو ہنساتا ہے، دوسروں کو خوش کرتا ہے، لیکن جھوٹ بول کے کرتا ہے نا، کسی کا مذاق اڑا کے کرتا ہے، کل قیامت والے دن اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ ہاں اچھی باتیں، بھلی باتیں، آپ کسی کو ہنسائیں، کسی کا دل دکھانا مقصود نہ ہو، جھوٹ بولنا مقصود نہ ہو، حق سچ بات ہو، کوئی ہنس جائے اس بات پر تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزاح فرمایا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزاح فرمایا ہے وہ حق اور سچ پہ تھا۔ جس طرح کہ ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ چاہیے، میں سواری کے لیے مجھے اونٹ چاہیے، میں کہیں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے اور آپ اونٹنی کے بچے کا کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، مسکرائے، اور آپ نے فرمایا کہ ہر اونٹ جو ہے کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ مزاح کیا آپ نے، خود بھی تبسم فرمایا اور سامنے بیٹھنے والے جو افراد تھے ان کے چہروں کے اوپر بھی تبسم آیا۔ اور دوسرا مشہور و معروف واقعہ ہے، ایک بڑی عمر کی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے فرمایا کہ سن لیجئے، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ عورت بوڑھی تھی، ضعیف العمر تھی، اور آپ نے یہ فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ جب یہ جملہ کہا تو وہ رونے لگی، سار و قطار رونے لگی، جانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار کے ساتھ مسکراتے ہوئے اسے سمجھایا کہ میرے کہنے کا یہ مطلب ہے جو تم اس حال میں بوڑھی ہو اس حال میں نہیں جاؤ گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں آپ کو داخل فرمائیں گے تو آپ کو جوانی عطا فرمائیں گے۔ میرے کہنے کا یہ مطلب تھا۔ اور جس طرح پہلے زمانے میں بزرگ افراد بھی اس طرح کی مذاق کیا کرتے، مثلا کسی چھوٹے بچے سے یہ کہہ دیا کہ تیرے ابو کا جو سر ہے وہ 2 کانوں میں پھنس گیا ہے، کہتے ہوتے تھے۔ جو چھوٹے بچے روتے ہوئے جاتے اپنے ماں باپ سے کہتے کہ فلاں آدمی یوں کہہ رہا ہے، بھائی اس کے کہنے کا مطلب تو یہ وہ مذاق تھا، تو 2 کانوں کے درمیان میں ہی ہوتا ہے نا سر۔ اور جس طرح کسی نے یہ بھی کہہ دیا جملہ کہ مکئی کی روٹی کھاؤ گے تو جنازہ تمہارا نہیں ہوگا۔ لوگ کہنے لگے میں نے تو مکئی کی روٹی کھائی ہے، میں نے تو فلاں بھی روٹی کھائی ہے، مکئی کی روٹی کھائی ہے، تو کیا اب میرا جنازہ نہیں ہوگا؟ تو سمجھانے والے نے سمجھایا کہ جب تم کھا رہے ہو تو اس وقت تیرا جنازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مرو گے تو جنازہ ہوگا نا۔ تو یہ مذاق جائز ہے، اس مذاق